اے میرے مالک میرے خالق میرے مولا، تیرے در پہ آ کے میرا دل یہی بولا، میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا، تیرے دم سے میرا جینا میرا مرنا ہے، تیری نصرت ساتھ ہو پھر کیسا ڈرنا ہے، چاند تارے پھول شبنم تیری سنائی، ہر طرف پھیلی تیری قدرت کی رانائی، ایک سجدے نے ہے مجھ پر راز یہ کھولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا، منتشر ہے منقسم ہے آفتوں میں ہے، آج تیرے نام لیوا مشکلوں میں ہے، بن کے سب تسبیح کے دانے ایک ہو جائیں، ایک ہو قول و عمل سب نیک ہو جائیں، دل میں ہو کاوش بلند ایمان کا شعلہ، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا 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 میرے اللہ میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جناب تمام سماعتیں جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی آپ یہ جو پروگرام خاص طور پر یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ کے لال اور سیدہ کے لال محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اس میں یہ سیگمنٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں پیام کربلا، بالخصوص خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب گزر جاتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی یادیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی یادوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی تر و تازگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم جو واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں تو کربلا لوح عصر پر لکھی ہوئی والعصر کی وہ تصویر ہے کہ جس کی تر و تازگی میں کہیں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب بقول شاعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور تذکرہ کریں گے آج بھی ان ہستیوں کا، اور بالخصوص امام عالی مقام کا تذکرہ کیا جائے گا جناب، اور اس بہت ہی پیارے مقدس تذکرے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو موجود ہیں، ذی وقار ہیں، ذی علم ہیں، ہمارے ساتھ مختلف جہتوں سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اور
اور جناب ان کے ساتھ یہاں میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے زرمینہ خاکوی، ویلکم کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے انداز سے حمدیہ کلام سے آغاز ہوا، ہمارے ساتھ سعدیہ کاظمی موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پیام کربلا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں امام عالی مقام کے تذکرے سے، اور یقیناً یہ تذکرہ ایسا تذکرہ ہے کہ اس کے لیے یہ جو محدود وقت ہے نا آپ بالکل ناکافی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے کلام کیجیے گا، کچھ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى کی یہ آیت مبارکہ جس میں قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت کا ذکر ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا اہل بیت کی محبت در حقیقت ایمان ہے۔ جوانان جنت کے سردار، رحمت عالم کے لاڈلے، سید کائنات کے نور نظر امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی دی، آپ کا نام مبارک رکھا، بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز گویا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دونوں شہزادوں میں کشتی ہوتی تو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شہزادے کو کہتے اور دوسری طرف جبریل امی ہوا کرتے۔ تو اس گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں جہاں مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں جو مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات، خواتین کی سردار اور خواتین جنت کی سردار۔ تو امام حسین علیہ السلام ان سے علم بھی لے رہے ہیں، ان سے کردار بھی، اخلاق بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، یہ ساری چیزیں تو وہ گھرانہ عطا کر رہا ہے۔ اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بارے میں خصوصی طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کے چہرہ مبارک کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کہیں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو چوما، کہیں آتا ہے کہ آپ کے دہن کو چوما، کہیں آتا ہے کہ آپ کے گلے کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہادت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ غم حسین میں رونا در حقیقت سیرت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور آپ کی سیرت سیرت مصطفیٰ ہے، آپ کی ولایت ولایت مصطفیٰ ہے، آپ کی شہادت شہادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی کسی ایک پہلو سے اعلیٰ اور با کمال ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے پہلو سے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جس جہت سے دیکھتے ہیں، اخلاق میں، کردار میں، بہادری میں، شجاعت میں، حلم میں، منکسر المزاجی میں، علم میں، فضل میں، ہر جہت سے با کمال نظر آتے ہیں، جن کا حسب نسب انتہائی اعلیٰ، جن کا اپنا کردار انتہائی اعلیٰ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غریبوں کی پناہ گاہ تھے، لوگ آتے تھے اور جو کوئی مقروض کسی کا پتہ چلتا اپنے حلقہ احباب میں اس کا قرض خود ادا فرماتے، سائل کو کبھی آپ نے رد نہ فرمایا۔ اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا نقطہ کمال واقع کربلا میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شجاعت و بہادری دیکھیں، پختہ عزم اور آپ کی ثابت قدمی دیکھیں، آپ کی حوصلہ مندی کو دیکھیں، ہزاروں کا مجمع ہے اور امام حسین علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ حسینیت نام اور استعارہ بن گئی حق کا، اور دوسری طرف منافقت اور باطل کا نام یزیدیت ٹھہرا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخ رقم کی کہ اس کے بعد کوئی اور وہ تاریخ نہ لکھ سکا۔ صبر کا انتہائی اعلیٰ مقام ہوتا ہے مقام رضا پر فائز۔ بے شک بے شک۔ تو گویا ولایت میں، روحانیت میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے مقام رضا، وہ امام حسین علیہ السلام نے پایا اور اپنے اس عمل سے پایا
کہ جان تک دے دی مگر دین پر حرف آنا گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. تو اس دین کو بچانے کے لیے اپنے خانوادے کی قربانی دی, اپنی جان کی قربانی دی, مگر اس کی حفاظت فرمائی, شریعت کی حفاظت فرمائی. کس خوبصورت انداز سے امام عالی مقام کا ذکر کیا ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے. میں چاہوں گی آپ اخلاقیات, آپ کی عبادات کا, آپ کے زہد و تقوی کا, آپ کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو, ان گوشوں کو بیان فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے, دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے. سب سناتے ہیں مسجد و محراب میں محمود, مگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا. اللہ اکبر. آج 9 محرم الحرام ہے, اور جیسے جیسے یہ ڈیز قریب آتے ہیں, امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی داستان ہمارے قلب و ذہن پر خود بخود دستک دینے لگتی ہے. حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہیں, صحابہ کے دلوں کے سرور ہیں, استقامت کے جبل احد ہیں. حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو عشق الہی میں اس قدر گریہ ازاری فرماتے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں سے لکیریں بن گئی تھیں. حسین وہ ہیں کہ جب مسکراتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گویا جنت میں بہار آ گئی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نماز تہجد ہو یا نماز جنازہ ان سے کبھی چھوٹنے نہ پائی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ 1400 سے زائد گھروں میں اجناس بہم خود پہنچاتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی اس قدر خوبصورت اور عمدہ تربیت فرمائی کہ دشمن بھی آ جائے تو امام زین العابدین ان کو پانی پیش کیا کرتے تھے. حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے ایمان کی علامت ہے, اور عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بخشش کی سند ہے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ نے بات کی ان کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہیں, اور جن کو اس نور کی رمق بھی عطا ہوتی ہے تو وہ شخص ظاہراً اور باطناً روشن ہو جاتا ہے. تو جن کی پرورش اس نور کی آغوش میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو رہی ہے, ان کی شان و شوکت اور ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہو. کیا بات ہے. جن کی پرورش یعنی صحن مصطفیٰ, نبوت مصطفیٰ کے صحن میں ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی پرورش کا کیا عالم ہوگا, ان کی عبادات کا, ان کے اخلاقیات کا کیا عالم ہوگا. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جناب ماہ محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن سیدہ کے لال, اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پیام کربلا. ذکر حسین جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. بات ہو رہی تھی جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, آپ کے زہد, آپ کے تقوی, آپ کی عبادات, آپ کی اخلاقیات کی, اور پرورش کی بات ہوئی کہ صحن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پرورش ہوئی. زرمینہ آپ کلام فرما رہی تھی, میں چاہوں گی وہیں سے سلسلے کو جوڑیے گا جہاں سے منقطع ہوا. فرمائیے. شکریہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری ہیبت اور سرداری ملی ہے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں فلاحو جرتی وجود ہی, یعنی ان کو میری جرت اور سخاوت عطا ہوئی ہے. اور آپ سخاوت کا دریا, اور آپ اتنے سخی ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جب آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. اور آپ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے وہ خوشنما پھول ہیں, تو ان کی سیرت و کردار کا جو حسن ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی جو دین پر استقامت ہے, جو ڈٹ جانے کا عزم ہے, ان کا جو ذوق عبادت ہے, شوق عبادت ہے, صائم و قائم ہونا ہے, عابد و زاہد ہونا ہے, یہ ان کی صفات عالیہ ہیں جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل مظہر نظر آتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی انسانیت کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے وہ انسان کی سیرت کو عظمت عطا کرتا ہے. جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں انر اسٹرینتھ عطا ہوتی ہے, اور شکر انسان کو بندگی کے رموز سکھاتا ہے. تو یہ تمام تر صفات عالیہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں بدرجہ اولا نظر آتی ہیں کہ شجاعت ناز کرتی ہے, جلالت ناز کرتی ہے, وہ سلطان کربلا ہیں, ان پہ شوقت ناز کرتی ہے, بٹھا کے شانہ اقدس پر کر دی شان دو بالا, کہ نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا ان کی عبادات کے تعلق سے, تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور امام حاکم مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت عالم با عمل تھے, اور 25 حج آپ نے پیدل فرمائے, اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے تو آنکھوں سے اشک بار ہو جایا کرتے تھے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, کہ ہیں حسین ابن علی جان اولیاء. حسین درد کو, دل کو, دعا کو کہتے ہیں کہ حسین اصل میں دین
خدا کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ جناب آپ کی جانب آؤں گی بلا کسی تاخیر ڈاکٹر صاحبہ، امام عالی مقام کے جذبہ دینیت اور آپ کا جو شوق تھا نا علم کا، آپ کا جو ذوق تھا علم کا، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ابتدا سے جیسے بات ہو رہی ہے کہ جن کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، وہ کمال درجے ہستیاں کہ جو اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے، بے شک، اور آپ کو تسلسل سے ملے گا۔ سیدنا مولا علی کا ذکر آیا تو حضور کی محبت آپ سے، مولا علی سے، حضور کی محبت سیدہ کائنات سے، پھر آپ کے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لعاب دہن آپ کی غذا بنی، تو وہ لعاب دہن جو آقا علیہ السلام کا آپ کی غذا میں، آپ کے بدن مبارک میں آیا، اس نے آپ کو ظاہر سے کیا تو باطن سے کیا، آپ کو نور لنا نور کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک، ان لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں تو اول دن سے لے کر آخر تک تبلیغ اسلام میں گزری، دین کی حفاظت میں گزری، شریعت کے امور میں گزری۔ جہاں عبادات کا ذکر آیا جیسے ابھی ہوا، قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی سوائے ممنوعہ دن کے آپ روزہ نہیں چھوڑتے، آپ رات رات بھر عبادت فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو کربلا میں آفتیں ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، مگر شب نماز نہیں چھوڑی، نماز شب نہیں چھوڑی آپ نے۔ بے شک، تو اس قدر آپ کے اندر وہ تھا، محبت ہے ایک عبادت سے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں کہیں جاتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ جہاں غلط بات دیکھنا، اس کو روکنا، ظلم کو روکنا۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں تفسیر پر آپ کو عبور ہے، فقہی امور میں آپ دسترس رکھتے ہیں، احادیث کا مکمل فہم رکھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر خود ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، علمی مشکل پیش آتی، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس جایا کرتے۔ سبحان اللہ، تو اسی طرح ان کی دینی خدمات کی جب بات آتی ہے نا، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خانوادے کی قربانی دے کر اس دین کو بچایا، اس دین کی حفاظت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تو اسلام کو حیات جاودانی عطا کی، اسلام کے اصولوں کو بچایا، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور در حقیقت آپا ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت بیان امام علی مقام کے علم کے حوالے سے، آپ کے تقوی کے حوالے سے، آپ کے علم کا جو شوق ہے اور ذوق ہے، اور وہی بات ہوئی جس طرح سے صحن مصطفیٰ میں پرورش کی بات ہو رہی تھی، کلام کر رہی تھی آپ اتنے جوش سے۔ میں یہاں پر صرف یہی نقطہ اٹھانا چاہ رہی تھی کہ یہی جو ایمان کی حلاوت ہے، یہی ایمان کی تر و تازگی ہر اہل ایمان کے دل میں موجزن ہونی چاہیے۔ بالکل زینب، اور آپ دیکھیں تو جہاں ان کے بات آتی ہے محبت کی، دین سے محبت کی، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے آپ کو اس قدر شغف تھا کہ آپ گھنٹوں ایک ایک آیت مبارکہ پر غور و فکر کیا کرتے، اور آپ جب جاتے ہیں حج پر تو آپ کا جو وجود مبارکہ تھا وہ مرکز ہو جاتا تھا، لوگ دور دراز سے آتے اور آپ سے علمی اس پیاس کو بجھاتے تھے، اور آپ اپنے علم و فضل میں ہی اس کمال درجے پر ہیں، آپ اپنے اس عبادت میں، عبودیت میں کمال درجے پر ہیں کہ ایک طرف تو آپ کو خوشخبری یہ تو مل چکی ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، سید شباب اہل الجنہ، مگر اس کے باوجود آپ کا قائم اللیل ہونا، کہ رات رات بھر نماز میں رہنا، پھر صائم النہار ہونا، یعنی وہ سوائے عیدین کے دنوں کے آپ روزے سے رہتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شجاعت اور بہادری جس کا نقطہ کمال آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی اسی طرح آپ کو ہر جگہ حوصلہ مندی، ہمت نظر آتی ہے، اور اس قدر حلیم ہیں، اس قدر بردبار ہیں کہ ایک مرتبہ کنیز نے آپ کو گلدستہ پیش کیا، تو آپ نے اب ایک تحفے کا تبادلہ جیسے ہوتا ہے، ایک کردار کے اعلیٰ آپ کے ہونے کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک کنیز آپ کو وضو کروا رہی ہے تو اس سے پانی گر گیا،
تو پانی جب گرا تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، آپ نے فوراً غصے کو اپنے پی لیا. بہرحال آپ میں حلم انتہائی کمال درجے کا. اور اس نے دوسری بات کہا والعافین عن الناس، تو آپ فرماتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا. اور اس نے پھر اگلا جملہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنوں سے محبت فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا اور ساتھ اسے کئی 1000 درہم بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جو معنی اور مفہوم ان کے دلوں پر اترتا تھا، جو ان کی زبان مبارک سے، ان کی گفتگو سے اظہار ہوتا تھا، ہم کیا اور ہماری کیا بساط اور ہماری کیا اوقات. لیکن یہ ہستی ایسی ہیں کہ ہم رحمت عالم کے لاڈلے سے ہماری توقعات بھی اور ہماری امیدیں بھی یہی ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک بے شک. یعنی حسین امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو تا قیامت ہر اہل ایمان کا اسی نظریے پر، اسی فلسفے پر قائم اور دائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایمان کی علامت ہے. سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدری کرار پر درود، اللہ کی شیر حیدری کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. پانی کو آج تک بھی لگی جس کی پیاس ہے، پانی کو آج تک بھی لگی جس کی پیاس ہے، وہ مرتضیٰ کا لال ہے، آسی کا پاس ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسین مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلامتی ہو ان تمام سماعتوں کو جناب جو اس بابرکت ذکر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پیام کربلا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جناب ARYQTV پر، اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے جناب، جب امام عالی مقام کا ذکر ہوا، آپ کے علم کا، آپ کے شوق علم کا، آپ کے ذوق علم کا تذکرہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زرمینہ خاکوی، اور زرمینہ میں چاہوں گی گفتگو کو مزید تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا خوبصورت ذکر ہے، اتنا پیارا ذکر ہے، اتنا اعلیٰ ذکر ہے، اس قدر عرفہ ذکر ہے کہ اس ذکر خیر میں ہمارا شریک ہو جانا ہی ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے، کیا پتہ۔ امام عالی مقام کے جو جذبہ دینیت کی جس طرح سے بات ہوئی، آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات کیا ارشاد فرمائیں گی؟ بہت شکریہ زینب، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جمیع الصفات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس گھرانے کے نمائندہ فرد ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ مقدس اور باوقار شخصیت کہ جن کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑتا ہو، جن کی سانسوں میں آقا علیہ السلام کی خوشبو مہکتی ہو، جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت و عقیدت رکھتے ہو، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات ہمارے لیے روشن مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب ہم ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے لہجے کا گداز اور ان کے لفظوں کی رعنائی ہماری روح کے اندر گویا منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کا ایک بہت مبارک اور پیارا قول ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ جب تک ان کے مفادات قائم رہتے ہیں، ان کا نفع قائم رہتا ہے اور وہ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف سے آزمائے جاتے ہیں انہیں آزمائشوں سے تو دیندار خود بخود بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کے ایک اور مبارک قول کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میں نے تجھے کھویا اور دنیا کو پایا تو کیا پایا، اور یا اللہ میں نے تجھے پایا اور دنیا کو کھو دیا تو میں نے کیا کھویا۔ گویا ہمارا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اور جس شخص نے اس کو اچیو کر لیا گویا اس نے حسینی میسج کو، حسینیت کے اس رنگ کو پا لیا، کہ جو ان کا خوبصورت میسج ہے کہ بے شک الفت کے آسمان کا تارا حسین ہے، رحمت کے گھرانے کا دلارا حسین ہے، کچھ ایسے رنگ دیے ہیں حسین نے اسلام کو، لگتا ہے یوں کہ دین سارا حسین ہے، یوں تو اس در کا ہر بندہ ہے ہنسی، مگر پیارے محمد کو پیارا حسین ہے، اور درشن جو ملتا ہے اس دل کو بار بار، محمود اس دل کا نظارہ حسین ہے۔ ان کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ دن کا کچھ وقت گزارا کرو، قیامت کے روز یہ تمہارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا، اور پھر ایسا کام جس کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو، ممکن نہ ہو تو اس کی حامی نہ بھرو، یعنی اس کی ذمہ داری کو ایکسیپٹ نہ کرو، اور اگر جسم کو موت ہے ایک اور ان کا قول ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا بہت بہتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، اور اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو جد و جہد کو اپنا معمول بنا لو، اور مروت یہ ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ پھر آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ بحث نہ کیا کرو، اس سے تمہاری عزت میں کمی آئے گی، اور آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ دولت کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ اپنی عزت اور آبرو کو برقرار رکھو، اور ایک اور مبارک قول ہے کہ جو چیز تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے تو اس کو ترک کرو تاکہ کشف و اسرار ہو، تمہارے دل کی دنیا، باطن کی دنیا آباد ہو سکے۔ اور پھر آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ لوگوں کی نیڈز کا، ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنے بھائی کے کرب و علم کو، اس کے غم کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت بروز محشر اس کے غم کو دور کرے گا، اور بروز محشر سب سے زیادہ امن و امان میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ رب العزت کی خشیت کو اختیار کرتا رہا۔ پھر آپ فرماتے
ہیں کہ مصیبتوں میں صبر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی پر کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ صبر کیا جائے۔ پھر آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ جس کا اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی مددگار نہ ہو، خبردار اس پر ظلم مت کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے اور بزرگی ہے وہ انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ پھر آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں باطل کے خلاف نکل پڑو اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی تسلیم و رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر مقدم کرتے ہیں، یعنی پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس طرف توجہ کم رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فلاح ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے رزق حلال میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر آپ کا ایک اور مبارک قول ہے کہ جلد بازی انسان کی حماقت اور اس کی کمزوری کی دلیل ہے، یعنی انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کے ایک اور مبارک قول کا مفہوم ہے کہ جو جود و سخا کرتا ہے وہ اصل سردار ہوتا ہے، کیونکہ جو ذلیل ہوتا ہے اس کو سوائے ذلالت کے اور کچھ میسر نہیں آتا ہے۔ تو حسین زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسینیت کا وہ رنگ عطا فرمائے کہ بے شک ابھی مقام فقر کے نشاں باقی ہیں، ابھی محبت کے سارے جہاں باقی ہیں، قائم ہے ابھی تک حکومت رسول کی، ابھی آل رسول کے گلستان باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوران گفتگو اس قدر خوبصورت آپ نے جو اقوال امام عالی مقام کے پیش کیے اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور واقع کربلا جو ہے ہمیں صبر کا ہی پیغام دیتا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ میں چاہوں گی آپ کی جانب سے کوئی بہت ہی خوبصورت میسج ہماری بہنوں تک پہنچا دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بس میں تو یہ سوچتی ہوں، دیکھیں اتنی خوبصورت گفتگو رہی اخلاق و کردار اور عبادت کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت صرف یہ نہیں کہ ہم مجلس سجا لیں اور ہم تھوڑی دیر آنسو بہا لیں، بلکہ اس کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عمل میں نظر آئے، ہماری زندگی میں نظر آئے، ہمارے کردار میں نظر آئے، لین دین میں نظر آئے، دوسروں کی مدد کرنے میں نظر آئے۔ ہم کہتے ہیں وہ قائم اللیل ہے تو کسی دن قائم اللیل ہو کر دیکھیں، وہ صائم النہار ہے تو کسی دن روزہ رکھ کے دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر مقروضوں کے قرض ادا کریں، پھر ہم آگے بڑھیں۔ مجھے اپنے لوگوں سے، اپنے سب لوگوں سے یہ شکوہ رہتا ہے کہ باتیں سب دین کی ایسے کریں گے کہ ان سے بڑا کوئی دیندار کوئی نہیں، اور جب عمل میں ہم چلے جاتے ہیں تو بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ بہت کم ظرفوں جیسا ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہمیں توفیق دے سوچنے کی بھی، غور و فکر کی بھی، عمل کی بھی، کہ امام حسین علیہ السلام سخاوت کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام شجاعت کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام صبر و رضا کا نام ہے، اور یہاں ذرا سی تکلیف آئے تو ہم ناشکریاں کریں، ہم شکوے کریں، شکر گزاری رکھیں اپنے اندر۔ یعنی امام عالی مقام کی جو تعلیمات ہیں، ہر شخص میں ان کی تعلیمات کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں، بہت پیاری گفتگو آپ کی جانب سے گئی۔ آپ تشریف لائیں زرمینہ ناصر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ سعدیہ عزیر کاظمی، بہت پیارا آپ نے کلام بھی پڑھا، اور آپ کی آواز پر ہی انشاءاللہ تعالی بلکہ منقبت آپ پیش کریں گے، اس پر اختتام کریں گے۔ بس اپنی جانب سے چند اشعار پیش کر رہی ہوں کہ ذکر ماضی نہ فقط قصہ پارینہ ہے، ذکر ماضی نہ فقط قصہ پارینہ ہے، کربلا اصل میں تاریخ کا آئینہ ہے، کربلا اصل میں تاریخ کا آئینہ ہے، اور کچھ بیاں ہو چکی کچھ شرح ابھی باقی ہیں، کچھ بیاں ہو چکی کچھ شرح ابھی باقی ہیں، کربلا ایسی حقیقت ہے جو آفاقی ہے، کربلا ایسی حقیقت ہے جو آفاقی ہے۔ اپنی میزبان سیدہ زینب کو پیام کربلا سے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔ منہ سے کئی بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار
حسین، ہاں کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستی تھی حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار اور ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار اور گرچہ بے درد نے پیاسا کیا عذب گرچہ بے درد نے پیاسا کیا عذب صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں